اس کے بعد اگلی تقریر ہے مکرم ملک طاہر حیات صاحب مبلغ سلسلہ معلموں کی۔ خاکسار ان سے درخواست کرتا ہے کہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ بے انتہا رحم کرنے والا اور بن مانگے دینے والا، اس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھایا۔ صدر مجلس اور معزز سامعین، خاکسار کی گزارشات کا موضوع ہے تعلق باللہ قرآن کریم اور دیگر مذاہب کی روشنی میں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تعلق ایسے گہرے ربط کو کہتے ہیں جو آپ ہی آپ نہیں ٹوٹ سکتا، اور اسی کو محبت بھی کہتے ہیں۔ پس تعلق باللہ کے معنی ہوئے اللہ تعالیٰ سے لٹک جانا اور اس سے نہ ٹوٹنے والا تعلق پیدا کر لینا۔ آج کا میرا موضوع ہستی باری تعالیٰ نہیں بلکہ ذات باری تعالیٰ کی دلیل اولیٰ تعلق باللہ ہے۔ یہ وہ دلیل ہے جو تمام مذاہب ہستی باری تعالیٰ کے لیے پیش کرتے ہیں، مگر المیہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں عمومی طور پر مسلمانوں سمیت تمام مذاہب کے پیروکار جادہ الوہیت سے دور تعلق باللہ سے محروم نظر آتے ہیں۔ اپنی حالتوں پر غور کرنے کی بجائے قولی و فعلی لحاظ سے انکار ذاتی باری کے موجب بن رہے ہیں۔ یہ موضوع اس لحاظ سے اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے جب ہم مذاہب عالم پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام مذاہب کی بنیاد اس مشترکہ اکائی پر ہے کہ نہ صرف ان کے بانیان مذاہب کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے تھا، بلکہ انبیاء کے علاوہ اپنے اپنے وقتوں میں عام صلحاء بھی کسی نہ کسی شکل میں اس فیض سے مستفیض رہے۔ مثلا یہودی مذہب کے مطابق حضرت نوح کے ایک دادا جن کا نام کتابوں میں ہنوک لکھا ہے، وہ 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ اسی طرح بائبل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے تعلق باللہ کے واقعات ملتے ہیں، تو بائبل تو انجیل میں حضرت عیسیٰ کے تعلق باللہ کی تمثیلات ہمیں نظر آتی ہیں۔ ہندو مذہب خدا تعالیٰ کو زیادہ تر ماتا کی شکل میں پیش کرتا ہے، گویا وہ بھی خدا تعالیٰ کے تعلق اور پیار کا قائل ہے۔ زرتشتی مذہب ہو یا کہ بدھ مت، سب میں یہی نظر آتا ہے کہ انسان روحانی طور پر ترقی کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا خدا تعالیٰ سے براہ راست تعلق ہو جاتا ہے۔ پس جہاں تک تعلق باللہ کا امکان ہے، دنیا کا کوئی بھی مذہب اس کا منکر نہیں۔ گو اس بارہ میں جس تدبیر سے اسلام نے کام لیا ہے، دوسرے مذاہب اس کی نظیر لانے سے قاصر ہیں۔ سب مذاہب کے پیرووں کا اپنے مذہب کی ابتدا میں تعلق باللہ کا اقرار اور اب اس سے انکار بتاتا ہے کہ وہ مذاہب یا اس کے پیرو اپنی اصلی حالت و حقیقت پر نہیں، کیونکہ ایک سچے مذہب سے جب تعلق باللہ ختم ہو جائے تو وہ صرف قصہ پارینہ کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ لیکن اسلام احمدیت وہ واحد الہی سلسلہ ہے جو عصر حاضر میں تمام مذاہب کی اس بنیادی اکائی پر قائم ہے، اور وہ ہے خدا تعالی سے زندہ تعلق۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارہ میں فرماتے ہیں، وہ خدا جو تمام نبیوں پر ظاہر ہوتا رہا
اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر بامقام طور ظاہر ہوا، اور حضرت مسیح پر شعیر کے پہاڑ پر طلوع فرمایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چمکا، وہی قادر قدوس خدا میرے پر تجلی فرما ہوا ہے۔ اس نے مجھ سے باتیں کی اور مجھے فرمایا کہ وہ اعلیٰ وجود جس کی پرستش کے لیے تمام نبی بھیجے گئے میں ہوں، میں اکیلا خالق اور مالک ہوں اور کوئی میرا شریک نہیں، اور میں پیدا ہونے اور مرنے سے پاک ہوں۔ قرآن کریم تعلق باللہ کو خدا تعالیٰ کے فضلوں اور بہت بڑی نعمتوں میں سے قرار دیتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غرض جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ تعالیٰ نے علق سے پیدا کیا ہے، یعنی انسان کی فطرت میں اس نے اپنی محبت کا مادہ رکھ دیا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نہ صرف انسان خدا تعالیٰ سے محبت کر سکتا ہے، بلکہ یہ کہ ہم نے خود انسان کے اندر محبت کا مادہ پیدا کیا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسبی ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں کسبی نہیں بلکہ فطری ہوتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کی محبت بھی کوئی کسبی چیز نہیں، بلکہ وہ ایک فطری مادہ ہے جو ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ جب تم ان ساری چیزوں پر غور کرو گے تو آخر تم اسی نتیجہ پر پہنچو گے کہ خدا تعالیٰ سے محبت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں تعلق کا مادہ رکھا اور اسے تعلق باللہ کے مادہ سے پیدا کیا۔ نیز یہ کہ وجہ تخلیق انسان وہ تعلق ہے جو الوہیت کو انسانیت سے تھا، یعنی الوہیت ایک ایسے وجود کو چاہتی تھی جو اس کی صفات کو ظاہر کرے۔ گویا الوہیت کی یہ تڑپ انسان کے پیدا کرنے کا موجب ہوئی۔ پس اسلام تعلق باللہ کو نہ صرف ممکن بلکہ انسان کی اغراض پیدائش میں سے قرار دیتا ہے، اور یہ تعلق بندے کا خدا سے اور خدا کا بندے سے ہر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ہزارات دنیا کے تمام مذاہب میں تعلق باللہ کا ذکر ملتا ہے، اور تمام مذاہب نہ صرف اس تعلق کے قائل ہیں بلکہ مختلف پیرایوں میں اپنے اپنے بزرگوں کے تعلق کا ذکر بھی کرتے ہیں، مگر اسلام اس مضمون پر مکمل روشنی ڈالتے ہوئے تمام اسرار و رموز اور اس تعلق کو استوار کرنے کے گر سکھاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق باللہ کے موضوع پر سیر حاصل روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں بندے کے خدا سے تعلق کی نسبت اور خدا تعالیٰ کے بندے سے تعلق کی نسبت جو الفاظ استعمال کیے گئے، اگر ہم ان پر غور کریں تو یہ مضمون بہت حد تک واضح ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلا لفظ ہے رغبت۔ قرآن کریم میں مومنوں کا یہ جملہ ہے کہ انا الی اللہ راغبون، یعنی ہم اللہ کی طرف راغب ہیں۔ انس، اس کے معنی ہے وہ چیز جس کی جستجو تھی وہ مل گئی اور اس کے ملنے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ ود ایسی محبت کو کہتے ہیں جو گہرا اور مضبوط تعلق پیدا کر دے اور ایک دوسرے سے وابستہ کر دے۔ قرآن کریم میں ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں اپنی ذات کی نسبت ود پیدا کر دے گا، یعنی یہ کہ ان کو اپنی محبت کا مورد بنا لے گا۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کی صفت ودود کا ذکر ہے، یعنی بہت بہت محبت کرنے والا۔ گویا خدا تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت شروع کرے گا تو اس کا پہلا درجہ ود سے شروع ہوگا۔ حب ایسا جذبہ محبت جس میں اتنی تقویت حاصل ہو جائے کہ جس وجود سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس کے دل میں گھس جائے اور یہ اس کے دل میں گھس جائے۔ قرآن کریم میں مومنوں کی نسبت آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی مومنوں کی جماعت سب چیزوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہے۔ اس آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ ایسے مومن فی الواقعہ موجود ہیں، مگر انفرادی طور پر اپنا اپنا جائزہ لینے کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے کہ میں کس مقام پر ہوں، فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموہا وتجارۃ تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ
فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ تو کہہ دے کہ اگر تمہارے باپ دادے اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے ازواج اور تمہارے قبیلے اور وہ اموال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارتیں جس میں گھاٹے کا خوف رکھتے ہو اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ پیارے ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ بد کردار لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ گویا ایک مومن کو ہمیشہ یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو سب چیزوں سے زیادہ محبوب کر لینے تک وہ حقیقی مومن نہیں بن سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ اور بندے کے تعلق کے سلسلہ میں ایک لفظ خلتن ہے، جس کے معنی ایسی محبت کے ہیں جو تمام اختلافات کو دور کر دے اور جذبات اور خیالات میں یکجہتی پیدا کر دے۔ پس بندے کی محبت رغبت اور ان سے ترقی کرنا شروع کرتی ہے اور ود کے مقام پر خدا تعالیٰ کی محبت میں مدغم ہو جاتی ہے، اور پھر دونوں محبتیں مل کر خلتن کے مقام پر ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم کی روح سے تعلق باللہ کے حوالے سے انسان جب مقام حب پر پہنچتا ہے تو اس کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی محبت کے مقابلہ میں کسی چیز کو ترجیح نہ دے۔ نیز یہ کہ محبت کامل تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ دیگر مذاہب کی نسبت قرآن کریم تعلق باللہ کے حوالے سے ہمیں نہایت باریک اور صراحت سے بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کن لوگوں سے محبت نہیں کرتا اور کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، تا انسان کوشش کرے کہ محبوبان الہی میں شامل ہو سکے اور ان لوگوں کی کردار سے بچے جو خدا کی محبت سے محروم رہتے ہیں۔ قرآن کریم محبت الہی سے محروم رہنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ جس شخص کے اندر کبر پایا جاتا ہو، جس شخص کے اندر فخر کی عادت پائی جاتی ہو، اس سے خدا تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ نیز یہ کہ وہ خدا تعالیٰ سے محبت نہیں کر سکتا۔ مختال اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی اتنی بڑی شان سمجھے کہ گویا سب مصائب سے محفوظ ہے۔ فخورا اسے کہتے ہیں جسے خیال ہو کہ میرے اندر ایسی خوبی پائی جاتی ہے جو دوسروں میں نہیں، پس ایسے شخص کو ذات باری کا حسن و احسان نظر نہیں آتا۔ نیز اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ لا یحب المعتدین، یعنی حد سے گزر جانے والوں سے خدا تعالیٰ محبت نہیں کرتا، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں وہ کبھی خدا تعالیٰ سے محبت نہیں کر سکتے۔ نیز فرمایا ان اللہ لا یحب من کان خوانا اسیما، جو شخص خوان ہو یعنی طبیعت میں خیانت کا مادہ ہو، اس سے بھی اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ محبت نام ہے معاملہ کی درستگی کا۔ محبت کے معاملہ میں تو ایک چھوٹی سی خیانت بھی برداشت نہیں کی جا سکتی، کجا یہ کہ کوئی شخص خوان ہو اور پھر اس سے محبت کی جا سکے۔ جو شخص بڑا خائن ہے وہ کسی صورت میں محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تعلقات کو نبھا نہیں سکتا۔ ایسے شخص کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ خدا سے محبت کرے گا یا خدا اس سے محبت کرے گا بالکل عقل کے خلاف ہے۔ اسی طرح جو شخص اسیم ہو یعنی گناہوں کی طرف رغبت رکھتا ہو، اس سے بھی خدا تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ عارضی جذبات پر کمال فرحت محسوس کرنے والا بھی تعلق باللہ سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الفارحین، نیز فرمایا ان اللہ لا یحب المفسدین، کہ اللہ تعالیٰ مفسدوں سے محبت نہیں کرتا۔ جو شخص ناشکرا ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم رہتا ہے، اور نہ خدا تعالیٰ اس سے محبت کر سکتا ہے، کیونکہ محبت کا ایک ذریعہ احسان ہے۔ اسی طرح مصرف سے بھی اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ فرمایا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، کفور اس کو کہتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے انعامات کو دیکھتا ہے مگر اس کے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انہ لا یحب المسرفین، مصرف اپنے اور اپنے نفس کی لذات کو دوسروں کی تکلیف اور آرام پر ترجیح دیتا ہے۔
قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص ظالم ہو اس سے بھی اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. گویا ظلم اور محبت جمع نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے واللہ لا یحب الظالمین، ظالموں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. دراصل ظالم کو اپنی ذات کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور جسے اپنی ذات کی محبت سب سے زیادہ ہو وہ دوسرے سے محبت نہیں کر سکتا. گویا یہ برائیاں جس شخص میں ہوں وہ خدا تعالیٰ سے محبت نہیں کر سکتا، اور نہ خدا تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تعلق باللہ پیدا کرنے کے ذرائع اور طریقے بتاتا ہے کہ کس طرح یہ قائم کیے جا سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں سب سے پہلا ذریعہ، جسے عام طور پر ذکر کہتے ہیں، صفات الہی کا ورد کرنے سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کیا کرو تو ہوتے ہوتے ایسے مقام تمہیں حاصل ہو جائے گا کہ میں تمہیں یاد کرنے لگ جاؤں گا. دوسرا ذریعہ، جسے صوفیاء کی اصطلاح میں فکر کہا جاتا ہے، یعنی صفات الہیہ پر غور کرنا. اسی طرح غور اور فکر سے دل یقین اور ایمان سے لبریز ہو جائے گا اور دل میں محبت الہی پیدا ہو جائے گی. ذکر میں ایک طرح کا تکلف پایا جاتا ہے، مگر فکر میں ایک حقیقت سامنے آ جاتی ہے. تیسرا ذریعہ، مخلوق خدا کی خیر خواہی اور اس کو محبت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے. یہ وہ طریق ہے جس سے انسان خدا تعالیٰ کو ایک رنگ میں مجبور کر دیتا ہے کہ میرے دل میں اپنی محبت ڈال. جیسے خدمت اور محبت سے دوسروں کے دل میں محبت پیدا کی جاتی ہے، اسی کا نام صوفیاء نے عشق مجازی رکھا ہے. عشق مجازی کے بغیر عشق حقیقی پیدا نہیں ہو سکتا. گویا مخلوق کی محبت سے خالق کی محبت ملتی ہے. گناہ پر ندامت کی عادت ڈالنے سے بھی محبت الہی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ایسے شخص میں حسن دیکھنے اور اس کی قدر کرنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. دعا میں لگے رہنے والے شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے. جو شخص اپنے کاموں کو خدا تعالیٰ پر چھوڑ دینے والا ہو، یعنی تدبیر مکمل کرے اور نتائج خدا پر چھوڑ دے، اس کے دل میں محبت الہی پیدا ہوتی ہے اور خدا ایسے شخص کے اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین. جو شخص دنیا میں خدا تعالیٰ کی خاطر انصاف قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ فعل کسی بالا طاقت کی خاطر ہو تو وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، یعنی اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تعلق باللہ کے حصول کا ایک طریق یہ ہے کہ ہر امر میں اللہ تعالیٰ کو ڈھال بنایا جائے، یعنی بدی کو خدا کی خاطر چھوڑا جائے اور نیکی کو خدا کے لیے اپنایا جائے. یہی وہ چیز ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، یعنی جو برے کاموں سے میرے لیے بچتے ہیں اور نیک کاموں کو میری رضا کی خاطر کرتے ہیں ان سے میں محبت کرتا ہوں. تعلق باللہ کا ایک ذریعہ ہم جنس بننا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے ہم جنس بننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کی صفات قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں ان کو نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پس صفات الہیہ کو جو شخص اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس قدر اللہ تعالیٰ سے اسے مشابہت ہوتی جائے گی اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی جائے گی اور خدا کو اس سے محبت پیدا ہوتی جائے گی. ایک ذریعہ فطرت کا مطالعہ اور محبت کے طریقوں پر غور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فطرت اللہ فطر الناس علیہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کچھ جذبات رکھے ہیں جو خود اس نے پیدا کیے ہیں. ان میں صفات الہیہ کی جھلک رکھی گئی ہے، یعنی انسان میں ایسے مادے رکھ دیے ہیں جن سے خدا اور بندے میں ہم جنسیت پیدا ہو جاتی ہے. سامعین اکرام، قرآن کریم کی تعلیم تعلق باللہ پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مضمون میں ان تدابیر کو ظاہر کیا گیا ہے جو اسلام نے اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق پیدا کرنے اور پھر اسے مضبوط کرنے کے لیے کی ہیں، اور ہر ایک شخص جو ایک ذرا سے غور سے معلوم کر سکتا ہے
کہ کس طرح ان تدابیر میں میانہ روی سے کام لیا گیا ہے، اور تمام پہلو مد نظر رکھے گئے ہیں جن کے ذریعہ سے انسان کا تعلق خدا تعالی سے قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلہ میں جو تعلیم دوسرے مذاہب نے پیش کی ہے وہ ایسی وسیع اور تمام طبائع کے مطابق نہیں۔ مثلاً یہودیت نے خدا تعالی کو نہایت ہیبت ناک شکل میں پیش کیا اور اس غضب اور انتقام کی خواہش پر بہت زور دیا ہے، جس کی یہ وجہ تھی کہ بنی اسرائیل فرعون کے ماتحتی میں رہ کر جو ایک ظالم بادشاہ تھا اس بات کے عادی ہو گئے تھے کہ خوف اور ظلم سے ہی بات کو مانے۔ پس ان پر خدا تعالیٰ کا جلوہ زلزلوں اور گرزوں کی رنگ میں ہوا، لیکن آہستہ آہستہ ان کی طبیعت کی اصلاح ہو گئی، اور کچھ مدت کے بعد تو ان خیالات نے ان پر حد سے زیادہ تصرف کر لیا۔ پس ضرورت تھی کہ اس وقت کے حالات کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام محبت کا پیغام لاتے، اور روح القدس کبوتری جیسے نرم طبیعت اور حلیم جانور کی شکل میں ظاہر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت پر زور دیا جاتا تا ان غلط خیالات کی اصلاح ہو جو خدا تعالیٰ کی سخت گیری اور منتقم طبیعت کے متعلق ان کے اندر پیدا ہو گئے تھے۔ چنانچہ اس وقت کے نقص کا علاج اس طرح کیا گیا، لیکن ایک مدت کے بعد مسیحوں کا میلان بالکل دوسری طرف ہو گیا اور وہ اعمال سے غافل ہونے لگے، تو پھر ایک اور شریعت کی ضرورت ہوئی، اور یہی حال دیگر مذاہب کا ہے کہ ان میں سے کسی مذہب میں ضرورتاً خدا تعالیٰ کے غضب اور انتقام کی صفت پر زور دیا گیا اور کسی میں اس کی محبت اور پیار پر۔ چونکہ یہ تمام تعلیمیں وقتی تھیں، جب حالات بدل گئے تو بجائے نفع رسانی کے نقصان دہ ہو گئیں، اور اب چونکہ وہ وقت آ گیا تھا جسے اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ نے ایک کامل اور عالمگیر مذہب کے لیے پسند فرمایا تھا، اس لیے نبیوں کے سردار اور نیکیوں کے پیشوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ وحی نازل کی گئی جو ایسی جامع اور مانع تھی کہ کسی طبیعت اور کسی تعلیم اور کسی تہذیب کے آدمی کی ضرورت اس میں نظر انداز نہیں کی گئی، اور نہ کوئی غیر ضروری اور وقتی بات اس میں داخل کی گئی۔ پس ہم ان نادانوں کی طرح جو اپنے خبث کا اظہار خدا تعالیٰ کے پاک بندوں کو گالیاں دے کر کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اسلام سے پہلے کے سب مذاہب جھوٹے تھے، بلکہ ہم ان کو سچا تسلیم کرتے ہیں۔ ہاں، واقعات اور حق کی محبت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ جو جامعیت اسلام میں ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں۔ فرمایا کہ اسلام ہی ایسا سچا مذہب ہے جو تمام دنیا کے لیے قابل عمل ہے۔ جو خوبیاں تمام مذاہب مختلف طور پر رکھتے ہیں وہ سب کی سب اس میں جمع ہیں، اور یہ تمام مفید اور بابرکت تعلیمات کو اپنے اندر شامل رکھتا ہے، اور چونکہ یہ خدا کا بھیجا ہوا آخری مذہب ہے جو انسان کو خدا تعالیٰ سے اسی دنیا میں ملا دیتا ہے اور ہمیشہ پھل دیتا ہے، چنانچہ اس پر چلنے والے لوگ ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ تک پہنچتے رہے ہیں، اور یہ زمانہ بھی اس کے شیریں پھلوں سے خالی نہیں گیا۔ اور خدا تعالیٰ نے اسی مذہب کے ایک پیرو حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو اس زمانہ کی اصلاح کے لیے مسیح موعود علیہ السلام اور مہدی مسعود بنا کر بھیجا۔ پس اے صداقت کے طالبو اور حق کے شہدائیو، اٹھو اور تمام بند توڑ کر اور تمام قیود کو توڑ کر اس چشمہ صافی کی طرف آؤ کہ تمہاری فطرت جس خوشی اور جس راحت اور جس تسلی کو چاہتی ہے وہ اس وقت صرف اسلام میں ہی ملتی ہے، اور اسلام ہی ہے جو تم کو روحانی ترقی کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچا سکتا ہے کہ اسی دنیا میں تم خدا کو پا سکتے ہو اور شک و شبہ سے گزر کر یقین کا مرتبہ حاصل کر سکتے ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔